الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. You have Dr. Coker here. Alhamdulillah, Dr. Coker has been very instrumental in visiting hospitals. So he was the one who actually took some of us to visit the suburban hospital where Maulana Abdul Mateen was being treated. So we made the 2 trips. And the first trip was a reminder for all of us. He was on the ventilator, and the son says that Alhamdulillah, the good news is that he will come out for either a bypass or a stent. But Alhamdulillah, he came without both of those for now. So let's make a dua of thanking Allah subhanahu wa ta'ala that he is healthy, Alhamdulillah, because we talked to him for about half an hour, 45 minutes, and he was talking like a very normal person. And this is nothing but the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Because every news that we got that week was that he was in the critical situation. And you could see, when we saw him on the ventilator, there was no way to talk to him. We just saw him, we made the brief dua and we left. The second time he came in, he was awake, he was talking with everybody, and there were, alhamdulillah, a number of visitors there. What we'll do is, we'll ask Maulana to make a dua before we do that. Like I said, Dr. Coker has been very instrumental. He has brought some flowers for him as a token of gesture for the recovery of health. So inshallah, let's Maulana make a dua for all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. جزاکاللہ خیر. ماشاءاللہ پٹیل صاحب نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا، یوں سمجھیے کہ میں ایک دوسرے جہان سے واپس آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کاملہ جو ہے وہ دکھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بے حد مہربانی ہے. جب تک اس نے کوئی کام لینا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب بھی پیدا کرنے ہیں، اور جب کام لینا کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اسباب بھی ختم ہو جائیں گے. تو سب حضرات کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا یا جو ہسپتال گئے وہاں پر دیکھنے کے لیے. تو میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے. مقاصد حسنہ میں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی نصیب فرمائے. تو بہرحال اس مسجد سے بہت پرانا تعلق ہے، 20-22 سال سے بھی زیادہ عرصے کا، اور ابھی ہمارے صرف 3 سے 12 رہتے ہیں. میں نے کہا اگر چلا گیا رہ جائے گا سلسلہ، لیکن بہرحال اگر اللہ کو منظور ہے پورا کرنا، اسباب پیدا فرمائیں گے. اور نہ ہوتا تو کئی لوگ آئے دنیا میں اور چلے گئے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے. میری زندگی کا حاصل اور مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی کلام کی تفسیر کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، دیگر مساجد میں بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اس پر جو دعائیں کی، جو تعلق قلبی آپ نے مجھ سے رکھا. تو میں اس قابل نہیں ہوں، بہرحال پھر بھی اپنے تہہ دل سے آپ کا مشکور اور ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المجادلہ، اور یہ مدنی سورت ہے. جی کچھ آواز بھی کمزور ہے. یہ بھی ہے. اور مجھے اجازت بھی صرف آدھا گھنٹہ بولنے کے لیے ڈاکٹر کی طرف سے، 1-2 ہفتے تک آدھا گھنٹہ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر. Assalamu alaikum sisters. I just have a small request. Could you please keep quiet so that we can have our programming session?
I request again with sisters. Sisters, could you please keep quiet or go to the gym hall, please? Jazakallahu khair. چلیے خاموش ہو جائیں گے انشاءاللہ. کافی انشاءاللہ خاموش ہو جائیں گے. سورۃ المجادلہ مدنیہ. سورہ مجادلہ مدنی ہے اور 28واں سپارہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. سورۃ المنافقون اسی سپارے میں آگے آئے گی. اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایک ہے ترتیب نزولی، ایک ہے ترتیب لوح محفوظ میں. تو لوح محفوظ میں قرآن حکیم کی ترتیب ایسی ہی ہے جیسے ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ سے لے کر الناس تک ترتیب سے ہے. لیکن نازل اس طرح نہیں ہوا. نزول کے لحاظ سے کئی مکی صورتیں آخر میں ہیں، کئی مدنی صورتیں شروع میں ہیں. تو بہرحال سورہ مجادلہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کی پہلی آیت میں لفظ ہے تجادلک. مجادلہ اسی سے لیا گیا ہے اور مجادلہ جدال سے ہے. جدال کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، جدال کا معنی ہے جھگڑا. لیکن یہاں جھگڑے سے وہ جھگڑا مراد نہیں جو ہمارے ہاں مراد لیا جاتا ہے. یہاں جھگڑے سے مراد ہے تکرار، یعنی اپنی بات کو بار بار دہرانا، بار بار دہرانا، اپنی پریشانی کا بار بار ذکر کرنا. یہ معنی ہے یہاں پر مجادلے کا. اس صورت میں سب سے پہلے تو ایک تکرار اور مجادلہ کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابیہ کے درمیان ہوا ایک مسئلے پر، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ زہار. اس کے علاوہ اس صورت میں خفیہ میٹنگ کے بارے میں بھی آداب بتائے گئے ہیں اور توحید اور صدقات کے بارے میں بھی حکم بتایا گیا ہے. منافقین کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور سورت کے آخر میں مخلص صحابہ کرام کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے. لیکن سب سے پہلے مسئلہ بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگوں کے ہاں کئی ایک مسائل نے رواج پا لیا تھا جو غلط تھے، لیکن انہوں نے رواج پایا ہوا تھا. اور جب تک اسلام میں کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے نہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہلے قانون کو برقرار رکھا کرتے تھے جو اس معاشرے میں چلتے تھے. جب تک یعنی کوئی شریعت کا حکم نہ آتا تو سابقہ حکم ہی حکم ہوتا تھا. تین چیزیں جو رواج پا چکی تھیں اور غلط تھیں، ان میں دو کا ذکر تو سورۃ الاحزاب میں ہے اور ایک کا ذکر یہاں پر ہے. یعنی اس مسئلے کا بھی ذکر وہاں ہے لیکن اس کا قانون ضابطہ یہاں بیان ہے. وہ تین مسئلے کیا تھے جو غلط رواج پا گئے تھے لوگوں میں؟ ایک یہ کہ جو آدمی بہت زیادہ سمجھدار ہوتا اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہیں. اس آدمی کے دل میں، اس کے سینے میں دو دل ہیں. یعنی جو سمجھدار ہوتا، عقل مند ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ نہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے. دل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور دل ہمیشہ بائیں طرف ہی ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار کسی کا دائیں طرف، لیکن بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. اکثر دل بائیں طرف ہوتا ہے لیکن دل ہوتا ایک ہے، دو نہیں ہوتے. دوسرا مسئلہ جو غلط رواج پا گیا تھا وہ بہو کے نکاح کے بارے میں تھا کہ بہو سے نکاح اسلام سے پہلے بھی ناجائز سمجھا جاتا تھا. خود اسلام میں بھی
ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی اگر بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو یا بیٹا مر گیا ہو تو بہو کے ساتھ سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام سے پہلے بھی تھا، آج بھی یہی قانون ہے۔ لیکن اس میں غلطی یہ تھی کہ اگر بہو حقیقی ہے، حقیقی بیٹے کی بیوی ہے، تب تو قانون یہی ہے آج بھی۔ لیکن اگر بیٹا منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں، کسی کو بیٹا بنا لیا گیا ہے، بیٹا نہیں، تو اسلام سے پہلے اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کو حرام ہی سمجھتے تھے، اس کی بیوی کے ساتھ بھی حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا کہ یہ غلط ہے۔ جیسے کسی کا بیٹا آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ مر جائے یا طلاق دے تو سسر کے ساتھ، یعنی سسر تو حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جائز ہے، یہ جائز ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کے آنے سے پہلے اپنے ایک صحابی کو بیٹا بنا لیا تھا، یعنی تھے وہ غلام، لیکن حضور نے ان کو آزاد کر کے یہ عزت بخشی کہ ان کو بیٹے کا درجہ دیا۔ وہ حضرت زید تھے، زید بن حارثہ، تو ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا احسان حضرت زید پہ یہ کیا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح زید سے کیا، حالانکہ وہ پتہ نہیں کون سے قبیلے کے آدمی تھے، کون سے خاندان کے آدمی تھے، بے شک وہ مسلمان تھے، شریف تھے، سب کچھ تھے، لیکن عربوں میں خاندان کا بھی بڑا اعتبار ہوتا تھا۔ اب حضور کی جو پھوپھی زاد ہیں وہ تو قریشی ہیں، اور قریش کا قبیلہ سب سے بڑا معزز قبیلہ سمجھا جاتا ہے، اور کوئی قریشی کسی غیر قریشی کے ساتھ نکاح نہیں چاہتا۔ لیکن پیغمبر کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا اور حضرت زید سے ان کا نکاح ہو گیا، لیکن وہ نکاح نبھ نہیں سکا، وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی۔ دونوں کے مزاج میں بڑا فرق تھا، تو میں ہوتی رہتی تھی، اور حضرت زید بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہماری بنتی نہیں ہے اور میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ حضور سمجھاتے تھے کہ نہیں، مت چھوڑو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ نکاح ٹوٹ گیا تو اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے حضرت زینب کا نکاح حضور سے کر دیا۔ یعنی پہلے اس قاعدے کے مطابق یہ حضور کی بہو ہے، حضرت زید حضور کے بیٹے ہیں تو یہ بہو ہیں، اب بہو سے تو نکاح نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ غلط نظریہ ہے، یہ حقیقی نہ بیٹا ہے نہ حقیقی بہو ہے، اس لیے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور زمین پہ کوئی مانے نہ مانے ہم آسمانوں پر آپ کا نکاح اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ رسم بھی توڑ دی۔ تیسرا مسئلہ جو یہاں ذکر ہے، اس کا ذکر وہاں بھی ہے، وہ یہ کہ طلاق کی کئی قسمیں ہیں، اور اسلام سے پہلے طلاق کی ایک قسم ہوتی تھی زہار۔ زہار ایک طلاق کی ایسی قسم ہوتی تھی کہ کسی نے اگر زہار کر لیا بیوی سے تو وہ قطعاً کسی قیمت پر بھی زندگی بھر اب اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے نا طلاق رجعی، صاف لفظوں میں ایک یا دو دفعہ کوئی کہے طلاق، جی تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اس میں عدت کے اندر میاں چاہے، بیوی چاہے یا نہ چاہے، میاں چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، بغیر کسی تجدید نکاح کے، بغیر کسی کے بیوی پھر بنا سکتا ہے۔
لیکن یہ یاد رکھیے، کسی نے ایک یا دو لفظ طلاق کے صاف بولے پھر رجوع کر لیا، اب اس کے پاس صرف ایک طلاق بچتی ہے، وہ طلاق کبھی بھی دے دے گا تو اب عورت فارغ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ طلاق رجعی ہے۔ دوسری ہوتی ہے طلاق مغلظہ، یعنی شدید ترین طلاق، کہ جس کے دینے کے بعد اب بیوی اس کی بیوی نہیں بن سکتی تا وقت کہ کسی اور سے شادی کرے، اور وہ دوسرا میاں طلاق دے دے یا مر جائے، اس سے اس طرح فارغ ہو جائے، تب وہ پہلے کے لیے جائز ہے۔ یہ تین طلاقوں کو۔ ایک ہوتی ہے طلاق بائن۔ بائن کہتے ہیں علیحدگی کو، یعنی صاف لفظوں میں طلاق کا لفظ نہیں بولا کہ تجھے طلاق وغیرہ، نہ ایک دفعہ، نہ دو دفعہ، نہ تین دفعہ، بلکہ گول مول لفظوں سے طلاق دی۔ گول مول، گول مول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب طلاق بھی ہو سکتا ہے اور دھمکی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب گول مول لفظ سے آدمی کسی اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوگی، اور طلاق بھی بائن ہوگی، رجعی نہیں، مغلظہ بھی نہیں، اور طلاق کی نیت نہ تھی تو طلاق نہیں ہوگی، دھمکی سمجھی جائے گی۔ جیسے کہتا ہے کہ جا میں کہ چلی جا، مجھ سے پردہ کر لے، میں تجھے نہیں رکھنا چاہتا، اس طرح کے الفاظ بولتا ہے۔ تو نیت طلاق کی ہے تو پھر تو یہ طلاق بائن ہے، نہیں تو دھمکی ہے، طلاق نہیں۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ اس لفظ سے نیت طلاق کی تو عورت الگ ہو گئی، لیکن جس وقت چاہیں نیا نکاح کر کے بیوی بنا سکتے ہیں، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت چاہیں۔ اس میں عدت والی بات بھی نہیں، بلکہ جب بھی دونوں راضی ہو جائیں تو صرف نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر کے میاں بیوی بن سکتے ہیں، طلاق بائن۔ یہ تو تین قسم ہوئی نا طلاق کی۔ لیکن عربوں میں اسلام سے پہلے زہار بھی ایک طلاق تھی، اور یہ سخت ترین طلاق سمجھی جاتی تھی، جو کسی اور سے نکاح اور شادی ہونے کے بعد بھی پہلے کے لیے حلال نہیں ہوتی تھی، جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ زہار زہر سے ہے، زواہارا، عربی میں زہر کہتے ہیں پیٹھ کو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی منکوحہ بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے، ماں کی طرح اس کو کہے، لیکن اس میں چونکہ لفظ زہر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو زہار کہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کسی ایسے اس کے جسم کے پارٹ کے ساتھ تشبیہ دے جس جسم کے پارٹ کا دیکھنا جائز نہیں، کہ تو مجھ پر ماں کے ران کی طرح ہے، پیٹھ کی طرح ہے، لیکن کہہ کہ چہرے کی طرح ہے تو نہیں، چہرہ تو دیکھا جا سکتا ہے، ہاتھوں کی طرح، پاؤں کی طرح نہیں، ایسا پارٹ کہ جس کا دیکھنا جائز نہیں، اس کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا۔ اچھا، پھر بیوی ہی کوئی ضروری نہیں، کوئی بھی محرمہ خاتون، بہن ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، بھانجی ہے، بتی، جس کے ساتھ نکاح کبھی جائز نہیں، بیوی کو ان میں سے بھی کسی ایک کے ساتھ اس طرح کی تشبیہ دینا یہ زہار کہلاتا ہے۔ لیکن اس میں چونکہ لفظ زہر زیادہ استعمال ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے زہار سخت ترین قسم کی ایک طلاق سمجھی جاتی تھی، جس میں کسی قسم کے رجوع یا تجدید نکاح کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔
اب یہاں جو مسئلہ پیش آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اوس بن صامت انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، دونوں مشہور صحابی ہیں۔ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کچھ مزاج کے تیز تھے، کچھ برداشت کم تھی، حوصلہ کم تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھی، ان سے زہار کر دیا، انت علیہ کا ظاہر امی کی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب یہ تو سخت ترین بڑی پریشانی حضرت خولہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا حضور میرے شوہر نے مجھ کو زہار کر دیا ہے جو قطعی اور یقینی طلاق ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ یعنی اب میں اس کی کبھی نہیں بن سکتی، وہ میرا کبھی نہیں بن سکتا، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ اگر میں یہ میاں کے حوالے کر دوں بھوکوں مریں گے، اور اگر میں اپنے پاس رکھوں تو بھی میرے پاس کچھ آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، تو بھی فاقہ کشی ہوگی۔ تو مجھے ان کی فکر ہے، میں نے زندگی کا بہترین حصہ اس شخص کے ساتھ گزارا ہے، آج اس نے مجھے ایسی طلاق دے دی کہ اب ہم میں بن ہی نہیں سکتی، تو عذرائے کرم اس کا حل بتائیے، اس کا حل بتائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا کیا حل ہے؟ مجھ پہ کوئی نیا قانون اللہ کی طرف سے آیا نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، لہٰذا وہی پہلا قانون ہے، اب تو اس پہ حرام ہے، کبھی اس کی نہیں بن سکتی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ فرماتے ہیں سن لی اللہ نے اس خاتون کی بات جو آپ کے ساتھ تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ حضور کہتے تھے کوئی حل نہیں، حضور کچھ نہ کچھ حل تو بتائیے گا۔ آپ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، تمہیں کہاں سے بتاؤں، قانون ہی نہیں آیا، تو برائے مہربانی کچھ کیجیے، یہ تکرار۔ وتشتکی اللہ، اور اللہ سے شکوہ بھی کر رہی تھی، یا اللہ آپ ہی کوئی حل بھیجیے، کوئی قانون بھیجیے، پہلا تو بڑا ظالمانہ قانون ہے جی، آپ ہی کوئی قانون بھیجیے۔ تو اللہ سے بھی شکوہ کر رہی ہے کہ یا اللہ کوئی قانون بھیجیے، حضور سے بھی بار بار کریں کہ حضرت کوئی حل بتائیے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ سنتا ہے تم دونوں کی بات چیت، نبی کی بات بھی خاتون کی بات بھی اللہ سنتا ہے، وہ بار بار کہتی ہے کہ کچھ حل بتائیے، حضور کہتے ہیں کوئی حل نہیں۔ اس کو کہتے ہیں محاورہ، محاورہ کہتے ہیں دو آدمی جب آپس میں چند آدمی جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، محاورہ، یعنی آپ کا محاورہ، آپ کی گفتگو اللہ سن رہا ہے۔ اور ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ تو اب اللہ تعالیٰ قانون بھیج رہے ہیں، یہ تمہاری بات سن لی، اس کی پریشانی دیکھ لی، اور اب اللہ تعالیٰ نیا قانون بھیج رہے ہیں، پہلے قانون جو چلا آ رہا تھا اس کو منسوخ کر رہے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، یعنی اپنی بیویوں کو اپنی کسی محرمہ ماں یا کسی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ تو مجھ پر تو اس کی طرح ہے۔ ما ہن امہاتہم، ایسا کہنے سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ما ہن امہاتہم، ایسا کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر صرف وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ ماں صرف وہی ہے جس سے پیدا ہوئے ہیں، کسی کے کہنے سے کوئی عورت ماں نہیں بن سکتی۔ لہذا یہ انتہائی ناپسندیدہ اور غلط بات ہے ایسا کہنا بیوی کو
انتہائی غلط بات ہے، اور ایسا کہنے سے وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، مائیں وہی ہیں جن سے پیدا ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ کہتے ہیں منکرًا من القول، ناپسندیدہ بات، وزورا اور جھوٹی بات۔ بیوی کو ایسا کہنا منکر اور جھوٹی بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تو معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ یعنی جہالت میں جو ہو چکا، آئندہ را احتیاط، کبھی بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ باقی قانون اب یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں، یہ جھوٹ ہے، طلاق نہیں جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ بھی ایسا ہے کہ اس کی سزا بھگتے بغیر بیوی کے قریب جا نہیں سکتا۔ اس جھوٹ کی سزا بھگتنے سے پہلے اس کے پاس جا نہیں سکتا، پہلے سزا، فدیہ، جرمانہ، پھر بیوی کے ساتھ جائے، لیکن بیوی ہے، طلاق ہوئی نہیں اس کو۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر واپس پلٹنا چاہتے ہیں، بیوی کو بیوی بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے، کیا جرمانہ دینا ہے؟ ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ان کو بیوی کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یتماسا، دونوں جانب سے ایک دوسرے کو ٹچ کرنا، بیوی اس کو نہیں ٹچ کر سکتی، وہ اس کو نہیں کر سکتا، اس سے پہلے کہ وہ ایک غلام آزاد کر لے۔ غلام آزاد کر لیا، جھوٹ کا کفارہ ادا ہو گیا، بیوی من قبل یتماسا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ بات کہ زہار میں کفارہ غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بیوی اس کو نہیں لگا سکتی، توعظون بہ، تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے، تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے، اور واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو لہٰذا کفارہ پہلا کیا ہے کہ اگر غلام دستیاب ہیں اور یہ بھی غلام خرید سکتا ہے، یا پہلے سے اس کے پاس غلام موجود ہے، پھر تو غلام ہی آزاد کرنا ہوگا، غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ لیکن جیسے اب غلام ہیں ہی نہیں، غلامی کا دور ہی نہیں، غلام ہیں ہی نہیں، یا فرض کریں کہ غلام ہیں لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ یہ غلام خرید کے آزاد کرے، تو پھر یہ کفارہ نہیں ہے، غلام والا کفارہ پھر نہیں، جیسے کہ آج کل یہ کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ غلام ہیں ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں تھوڑا سا اختلاف یہ فقہا میں کہ یہ جو غلام آزاد کیا جائے گا اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ کوئی سا غلام بھی آزاد کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی خاص صفات ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے کچھ ائمہ فرماتے ہیں کہ اس غلام کی وہی صفات ہیں جو قتل کے کفارے میں غلام آزاد کیا جاتا ہے۔ غلطی سے کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے، وہاں بھی کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ غلطی سے جان بوجھ کے مارے گا پھر تو قصاص، غلطی سے مار دے تو کفارہ بھی ہے اور دیت یعنی خون بہا بھی ہے۔ یہ 5ویں سپارے میں مسئلہ گزر چکا ہے۔ لیکن وہاں اللہ فرمایا رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام، مومن غلام، یہاں مومن کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی رقبہ، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی رقبہ بھی آزاد کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے کنڈیشن لگائی نہیں۔ لیکن دوسرا امام کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں لگ چکی ہے کنڈیشن، وہ یہاں بھی ہے
اور مومن غلام ہی آزاد کرنا ہوگا، کافر غلام کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ خیر اب تو قصہ ہی ختم ہو گیا کہ غلامی ہی نہیں ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی اس کا کیا کفارہ؟ کس کا؟ یہ اگر اب آج کل کے لحاظ سے اور ابھی آپ انتظار کیجیے۔ جی فَمَن لَّمْ يَجِدْ، کیا نا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی غلام نہیں پاتا، یعنی غلام ہے ہی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، اس کی ملکیت میں بھی نہیں، یا اس کے پاس پیسے ہی نہیں، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی غلام نہیں پاتا تو دوسرے نمبر پر اس کا متبادل کفارہ کیا ہے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، 2 مہینے مسلسل متواتر روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ تو ان 2 کفاروں میں تو یہ کہا نا کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہاتھ نہیں لگا سکتے ایک دوسرے کو۔ اب تیسرا کفارہ کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، بہت بوڑھا ہے یا کچھ بھی ہے، مگر وہ روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا کہ 2 مہینے تسلسل سے روزے رکھے، تو اس کا متبادل یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو اس کو کھانا کھلانا ہے 60 غریبوں کو، 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، 2 وقت۔ تیسرا نہیں ہے، تیسرا تو ہماری ایجاد ہے، کیونکہ کھانا صبح شام 2 ہوتے تھے، تو 2 وقت کھانا کھلانا۔ اگر کھانا پکا ہوا کھلاتا ہے تو پھر تو دسترخوان پہ بٹھا کر جتنا وہ کھا سکتے ہیں اتنا کھلائے، اور اگر کھانا ان کو کچا دینا ہے پکا کے نہیں تو پھر 2.25 جو صدقہ فطر کے برابر ہر مسکین کو دیتا ہے، صدقہ فطر کے برابر ہر مسکین کو دیتا ہے۔ جی تو اس میں یہ بھی ہے کہ بیک وقت 60 مساکین کو ملا کے کھلا دیں، اسی وقت جان چھوٹ جائے گی، لیکن الگ الگ کر کے بھی کھلا سکتا ہے۔ ایک مسکین کو 2 مہینے تک بھی کھلا سکتا ہے، ایک مسکین کو 2 مہینے تک روزانہ یا اسی ترتیب سے، تو خیر اس کو اجازت ہے کہ 60 مساکین کو کسی طریقے سے بھی کھانا کھلائے پکا ہوا، یا ان کو صدقہ فطر کے برابر میں دے دیں۔ پہلے 2 کفاروں میں من قبل ان یتماسا کی شرط تھی کہ آپس میں ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ ادا ہو، لیکن تیسرے کے بارے میں من قبل ان یتماسا کا ذکر نہیں ہے کہ کھانا کھلانے میں بھی وہ کھا چکے پھر ہاتھ لگائیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں وہ کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر فقیر مسکین کھانا کھا رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، نئے سرے سے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے من قبل یتماسا کہا ہی نہیں اس میں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کفارہ زہار، اور کفارہ جو قتل خطا کا وہ بھی یہی ہے کہ غلام آزاد کرو، نہیں تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے، وہاں بھی۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ جو کچھ ذکر ہوا قانون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے احکامات کی تعمیل کرو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے گزرنا نہیں ہے، ان کے اندر رہنا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک تکلیف دہ عذاب ہے۔ یہ مسئلہ بیان ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور جو پہلے زمانے میں جو کچھ تھا اس کا جواب آ گیا
کہ یہ چیز قسم نہیں ہے، یہ طلاق نہیں ہے، البتہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کا یہ کفارہ ہے، اس کو ادا کریں۔ میاں بیوی میاں بیوی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جی یحادون، حاد کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، یعنی اللہ کے قانون میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، قانون یہ اور وہ یوں چلتے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ الٹے کیے جائیں گے عذاب میں جیسے پہلی امتیں الٹی کی گئیں، کیونکہ ان کا کام ہی الٹا ہے۔ اللہ کے قانون کا توڑنا یہ الٹا کام ہے، سزا بھی ان کو ایسی ملے گی جیسا کہ انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کو بھی الٹا کیا جائے گا، اوندھا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا جیسے انہوں نے دنیا میں اللہ کے قانون کے ساتھ معاملہ کیا۔ وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے واضح احکامات نازل کیے ہیں۔ یہاں آیات سے مراد قوانین اور احکامات ہیں، یعنی ہم نے تو بالکل واضح قانون نازل کیا ہے، پھر بھی کوئی اس کو الٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سزا بھی ایسی ہوگی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ عذاب کب ہوگا؟ یعنی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ قانون شکنی پہ دنیا میں کوئی اللہ عذاب بھیجے، کوئی ضروری نہیں، بھیجتا بھی ہے، دیر یا سویر بھیجتا بھی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ دنیا میں کسی کو سزا دیتا ہی نہیں، ساری سزا آخرت کے لیے رکھتا ہے۔ تو یہ عذاب اس دن ہوگا پورے کا پورا جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا قبروں سے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو بھی انہوں نے نیک و بد دنیا میں عمل کیے ہوں گے سب اللہ ان کو بتائے گا، یہ کام تم نے دنیا میں کیے تھے۔ کہا جناب کیسے بتائیں گے؟ اتنے مخلوق ہیں، اتنے انسان ہیں، سب کا ریکارڈ کہاں ہے؟ کیسے بتائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے سب کے اعمال کو اکٹھا کر رکھا، یہ بھول گئے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ کل کیا کیا تھا، تو پرسوں کیا کیا تھا، اور اگلے دن کیا کیا تھا۔ اللہ نہیں بھولتا، اللہ نے سارا ریکارڈ ان کا جمع کر رکھا ہے۔ وَنَسُوا، یہ بھول گئے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کیسے ہوگا کیسے ہوگا جی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز پر نگران ہے، حاضر ہے۔ اللہ کے علم سے باہر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، خود اللہ کا علم ہی کافی ہے، اللہ بھولتا نہیں۔ ہر آدمی کے اعمال سے اللہ باخبر ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے اور بھی کئی انتظامات کیے، جیسے کہ فرشتے بھی اعمال لکھتے ہیں جی، اور جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہماری باڈی میں بھی ریکارڈ ہوتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن یہ ہاتھ پاؤں جسم سارا بولے گا ہم سے یہ قبل نہیں ایسے، اور جس زمین پہ یہ نیک بد عمل کرتے ہیں یہ بھی بولے گی، اور جن لوگوں کے سامنے ہم نے اچھے برے عمل کیے ہیں وہ بھی شہادت دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انتظام کر رکھا ہے اعمال کے محفوظ رکھنے کا، اور خود اللہ کا علم ہی کافی ہے، اس چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ابھی پابندی ہے اس لیے آگے نہیں جاتے، پھر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس جی۔